ناظرین السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام لندن. ناظرین ایک اسپیشل ایڈیشن پروگرام ہے جس کے اندر ہم پاکستان کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کا ایک اسپیشل ایلیمنٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کے اندر تمام ناظرین کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر 12 مئی کو کیا ہوا تھا. پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کوشش تھی کہ وہ کراچی جا کر باہر سے خطاب کریں. دوسری طرف سے کراچی کے اندر MQM کی اسی دن ریلی تھی اور اس کے بعد کے حالات سب کو پتہ ہیں. تقریباً 48 لوگ جو ہیں وہ بے گناہ وہ مارے گئے. اس کے امیجز جو ہیں وہ سب لوگوں کو یاد ہیں. لیکن اس تمام ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی. پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ان کے خیال میں اس تمام جو کچھ کراچی کے اندر ہوا اس کا الزام انہوں نے MQM اور اس کے سربراہ الطاف حسین کے اوپر رکھا اور انہوں نے کہا وہ لندن جا کر ان کے خلاف کیس کرنا چاہتے ہیں. اگر فاسٹ فارورڈ کریں ساری ڈیولپمنٹ کو تو عمران خان گزشتہ کچھ دنوں سے لندن کے اندر تھے. ان کی ملاقاتیں اپنے وکلاء سے ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف MQM جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے جا کر انہوں نے عمران خان کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہلی کا ریفرنس پاکستان کے اندر اسپیکر کے پاس جمع کروا دیا ہے. اس ساری ڈیولپمنٹ کو اگر سم اپ کیا جا سکے تو اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان الطاف حسین کو دہشت گرد قرار دلوانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ برطانیہ کی حکومت الطاف حسین کے خلاف مقدمہ چلائے چونکہ وہ برطانوی شہری ہیں. دوسری طرف سے MQM کے اگر بیانات پڑے جائیں تو اس طرح کی فیلنگ ہے کہ عمران خان کی ساری کوشش جو ہے وہ ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ نہیں ہے. عمران خان کے پاس کیا ایویڈنس ہے, ان کے وکیل ان کو کیا بتا رہے ہیں, اس پروگرام کے اندر ہم ڈیفینیٹلی یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف سے کیا الطاف حسین کے خلاف یہ کیس چل سکتا ہے برطانوی عدالتوں میں, اور کیا برطانیہ کے اندر ان کی برطانوی شہریت ان کا سب سے بڑا تحفظ ہے. یہ تمام چیزیں آج اس پروگرام کے اندر میرے دونوں اسپیشل مہمان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور دوسری طرف سے MQM کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق. جنٹلمین ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو. عمران, اگر آپ سے شروع کر سکیں, پاکستان کے اندر جو جوڈیشل کرائسس ہے, آپ کی سیاست کا محور کافی عرصے سے یہ تھا کہ پاکستان کے اندر عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے. ایک ایسے وقت میں جبکہ موومنٹ چل رہی ہے آپ ڈیویٹ ہوتے نظر آتے ہیں. الطاف حسین کے خلاف کیس, اس طرح لگتا ہے کہ آپ اس میں شامل نہیں ہیں, آپ نے ایک نیا محاذ ڈھونڈ لیا. سب سے پہلے تو ایک کریکشن کر دوں, میں صرف الطاف حسین کو ذمہ دار نہیں رکھتا جو 12 مئی کو ہوا. میں جنرل مشرف کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو جب ہم نے اپیل کی ایک دن پہلے اسمبلی کے اندر ہم نے کہا کہ جب ایک گورنمنٹ پارٹی ایک ریلی اسی دن نکال رہی ہے جس دن چیف جسٹس نے فیصلہ پہلے کا کیا ہوا تھا کراچی میں آنے کا, تو وائلنس ہوگا. اور ہمارے ساری اپوزیشن نے جو اسمبلی میں باتیں کی اس کی کسی نے بات نہیں سنی. اور ہم جب جنرل مشرف نے جب تقریباً 42 لوگ مر چکے تھے اور کتنے لوگ زخمی ہو چکے تھے, اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنی ریلی اسلام آباد میں کہا, بجائے یہ کہنا کہ یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنی طاقت دکھائی ہے, فورس دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب یہ کہا کہ کوئی انکوائری نہیں ہوگی, یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آخر میں ٹوٹل فگر جو 48 کی ہے 48 لوگ مر جائیں اور آپ کہیں کہ ہم نے کسی قسم کی انکوائری نہیں کروانی, یہ آرٹیکل 5, 8 اور 9 کی وائلیشن ہے. لیکن لیگل جو پارٹی بنتی ہے وہ تو مشرف صاحب کے ساتھ پھر سندھ کی حکومت بنتی ہے. الطاف حسین تو حکومت میں نہیں ہے. اصل میں جو MQM کی کمپوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جو چیز الطاف حسین کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. ان کی پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے, اس میں الطاف حسین کی کمپلیٹ کنٹرول ہے. اور وہ جو میرے خلاف آبسین وال چاکنگ کروائی گئی تھی سارے کراچی کے اندر, ایک حکم آیا الطاف حسین کا, ساری چاکنگ مٹ گئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم MQM کو جانتے ہیں اور جو اسٹڈی کرتے ہیں, یہ ایک ایوالو کی ہے, ایک جینوئن پبلک پیپلز, ایک اردو اسپیکنگ کی ایک جینوئن پارٹی تھی جو کہ ایک ان کی جو گریونسز لے کے اٹھی تھی وہ ایوالو کر گئی ہے اس پارٹی میں, جو کہ اب ایک فیشسٹ پارٹی ہے, ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے, اس میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈاکٹر عمران فاروق, بہت سیریس چارجز ہیں. آپ کی پارٹی جمہوری پارٹی نہیں, ایک شخص کے آرڈر سے حکومت جو ہے وہ چلتی ہے, چینج ہوتی ہے, وال چاکنگ ہوئی, مٹ گئی. دیکھیں غوری صاحب,
ایم کیو ایم ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ 1978 سے تحریک چل رہی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام ویل ایجوکیٹڈ، دا موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل آف پاکستان، اینڈ دے آر فری پیپل. They don't have any feudal lords or any jagirdar or any vaderas on their heads. اور 1987 سے ایم کیو ایم الیکشن جیتتی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیورنگ آرمی آپریشن 1993 کے الیکشن جب فوج موجود تھی، ایم کیو ایم نے الیکشن جیتے، لوگوں نے فریلی اپنی مرضی سے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو. اب اگر عوام کی اکثریت الطاف حسین کو اپنا قائد مانتی ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ڈکٹیٹر پسند جماعت ہے اور اس میں ایک آدمی کا حکم چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر سطح پر صلاح مشورے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ چارج لگ رہا ہے اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کر ملک کی تیسری بڑی جماعت کو، جس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، اس کو کہہ دے کہ یہ دہشت گرد و سمان ہے اس کو. تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا ذمہ وار ہم کس کو کہیں گے؟ کراچی کے اندر جو حکومت ہے وہ ایم کیو ایم کی حکومت ہے. بے شک ایم کیو ایم کی حکومت نہیں ہے اکیلی، بلکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پر، جس میں قاف لیگ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے. اور 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب آہستہ آہستہ اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مزید آئیں گی. دیکھیں، ملک کی واحد جماعت ہے ایم کیو ایم جو مڈل کلاس سے نکلی ہے، اور ایم کیو ایم نے پریکٹیکلی مڈل کلاس پیپل کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے. پاکستان میں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ دکھا دیں، جس نے کہ اتنی بڑی تعداد میں فیوڈرز کا جو ایک شکنجا تھا پاکستان میں، اس کو توڑا ہے، بریک کیا ہے. تو اسٹیٹس کو بریک کرنے کا کراچی میں شکنجا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ سیاست جو ہے اس کا سب کو پتا ہے. دیکھیں، کراچی میں شکنجا اگر نہیں تھا تو جانے والے کون تھے اور وہ کس کا پرپز سرو کر رہے تھے، اور اب جانے والے کون ہیں اور کس کا پرپز سرو کر رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. آپ کی پارٹی نے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حکومت سے یہ کہا کہ نہیں کہ اس دن رینجرز اور پولیس کہاں تھی، جو لوگ مرنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے رہنے والے تھے. ہو سکتا ہے آپ کے ووٹرز ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے 14 مرے ہیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے 48 کے 48 آپ کے تھے. آپ نے یہ کہا کہ ان کے مرنے والوں کو ڈھونڈا جائے، کس نے ان کو مارا ہے؟ بالکل 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 کہا ہے. انکوائری بھی ہو رہی ہے، پولیس گورنمنٹ کی اپنی انکوائری ہو رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ایک لیا ہوا ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں، یہ سارے کانسپریسی پہلے سے تیار تھی. اور یہ صاحب، ایم